بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرف سے مکہ مکرمہ سے یثرب، جسے اس ہجرت کے بعد مدینۃ النبی کا نام دیا گیا، منتقل ہو جانے کے عمل کو کہتے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول 13 نبوی کو وقوع پذیر ہوئی۔ ہجرت مدینہ عالم اسلام میں نہایت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس کے بعد سے اسلام اور مسلمانوں پر عروج کے دن شروع ہوئے، جن سے آج بھی کفار ہیبت زدہ ہیں۔ مشرکین مکہ کا ظلم و ستم جب حد سے بڑھنے لگا تو صحابہ کرام بارگاہ رسالت مآب سے اجازت پا کر مکہ شریف سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے۔ کفار کو مسلمانان اسلام کی یہ ہجرت ایک آنکھ نہ بھائی، کیونکہ انہیں غلبہ اسلام واضح نظر آ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ناپاک منصوبہ بنانا شروع کر دیا، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی کو کفار و مشرکین کے ناپاک عزائم سے آگاہ کر دیا، اور آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کا حکم فرما دیا۔ دوستو، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا ذکر آتا ہے تو دو نہایت اہم ترین ہستیوں کا خیال فوراً ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے۔ ان میں ایک امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو دوسرے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ یہ دونوں وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے دریغ اپنی جانیں فدا کر دیں، اور قیامت تک کے لیے یہ مثال قائم کر دی کہ جب بھی حضور کی ذات اقدس کی بات آ جائے تو پھر دل و جان ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ان کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اور قطعاً اپنی جان، مال، اولاد کو خاطر میں نہ لاؤ۔ پیارے دوستو، یہی کل ایمان کی بنیاد بھی ہے۔ ہجرت مدینہ کی رات پیش آنے والے تمام واقعات ایک ویڈیو میں بیان کرنا محال ہے، اس لیے ہم آج صرف امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہجرت مدینہ کی رات کیا کردار تھا اور کس طرح آپ نے اپنی جان حضور پر قربان کر دی تھی، آپ دوستوں کے سامنے بیان کریں گے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو مکہ میں اپنا قرض ادا کرنے کے لیے اور امانتیں واپس کرنے کے لیے جو آپ کے پاس تھیں پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ میری حضر میں چادر سبز رنگ کی اوڑھ لینا اور میرے بستر پر لیٹ جانا، انشاءاللہ تمہیں ان لوگوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ کفار و مشرکین اس وقت ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضور ان کی آنکھوں کے سامنے سے قرآن مقدس کی آیات تلاوت فرماتے ہوئے گزر گئے، لیکن وہ حضور کو نہ دیکھ سکے۔ صاحب اسد الغابہ لکھتے ہیں، ہجرت کی شب جب امیر المومنین حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان کے بستر مبارک پر لیٹ گئے اور سبز رنگ کی چادر اوڑھ لی، تو اللہ عز و جل نے حضرت جبریل و میکائیل علیہ السلام کو فرمایا، میں نے تم دونوں کے درمیان میں مواخات کرا دی اور ایک کی عمر بنسبت دوسرے کے طویل کر دی ہے۔ اب بتاؤ تم دونوں میں سے کون ایسا ہے جو اپنے ساتھی کو اپنی زندگی دے دے؟ دونوں نے اپنی زندگی کو ترجیح دی، تو اللہ عز و جل نے ان پر وحی بھیجی کہ کیا تم دونوں علی بن ابی طالب کے مثل بھی نہیں ہو؟ میں نے ان کے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مواخات کرائی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے ہیں اور اپنی جان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرتے ہیں،
اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اب زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ وہ دونوں زمین پر تشریف لے آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کے سر کے پاس کھڑے ہوئے اور حضرت میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف کھڑے رہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ ندا کر رہے تھے کہ مبارک ہو، مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، تمہارا مثل کون ہے؟ اللہ عز و جل ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے۔ ابن اسحاق علیہ رحمہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں اور آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم پہنچائیں۔ یہاں تک کہ جب کفار قریش جمع ہوئے اور انہوں نے حضور کو ضرر پہنچانے کی تدبیر شروع کر دی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ آج شب کو آپ اس مکان میں نہ رہیں جس میں رہتے ہیں۔ بس حضور نے حضرت علی بن ابی طالب کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ آج تم میرے بستر پر سوئے رہنا اور میری ہی سبز چادر اوڑھ لینا۔ بس حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایسا ہی کیا، اور پیغمبر خدا اپنے گھر سے اس حال میں کہ کفار آپ کے دروازے پر جمع تھے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد لوگ بے دریغ مدینہ طیبہ ہجرت کرنے لگے، اور سب کے آخر میں جو شخص ہجرت کر کے آیا اور جس نے اپنے دین میں ذرا بھی لغزش نہیں دکھائی، وہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے ان کو مکہ میں چھوڑ دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، اور 3 دن تک ان کو وہاں رہنے کا حکم تھا، اور یہ بھی حکم دیا تھا کہ جن لوگوں کے حقوق میرے اوپر ہیں وہ ادا کر دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بعد اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل گئے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے والا آخری شخص کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں، جس روز حضرت علی ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور نے انہیں اپنے پاس طلب فرمایا، مگر حضرت علی سفر سے آتے ہی بیمار ہو گئے اور حاضر نہ ہو سکے، لہٰذا اللہ کے نبی خود ہی حضرت علی کے ہاں تشریف لے گئے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا، اور ان کے پاؤں کی جو حالت دیکھی کہ سفر کی وجہ سے ورم زدہ ہو چکے ہیں اور ان سے خون ٹپک رہا ہے، تو حضور از راہ محبت و ہمدردی رونے لگے اور اپنا لعاب شریف لے کر ان کے پاؤں پر لگا دیا، جس سے ان کا خون رک گیا اور پاؤں اچھے ہو گئے، اور پھر شہادت تک کبھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاؤں کو تکلیف نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔